تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہیں فرض نہ کر دے، اس ڈر سے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ اس حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کا معمول رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں 8 رکعت تراویح ہی جماعت کے ساتھ پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ 20 پڑھیں اور اسی کو سنت سمجھیں اور اسی پر ہمیشہ قائم رہیں، یہ صحیح نہیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کیسے کر رہے ہیں، پیچھے والوں کو کم سے کم سمجھ میں آئے۔ ایک بھی جگہ عرس نہیں ہے، آپ میں ہمت ہے، آپ کے امیروں میں ہمت ہے، آپ کے مفتیوں میں ہمت ہے، جائیں جتنی درگاہیں ہیں، جتنے عرس ہیں، جتنے خطبے ہیں، اٹھا کے پھینکیے اور پھر ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی میں آپ مکہ مدینے سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے طریقے کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ مزمل کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز تہجد کا حکم دیا اور اس کا مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے، مسلمان چند ایسے مسائل کو لے کر جس کے اندر سنت کا ثابت شدہ مسئلہ سامنے ہونے کے باوجود غیر ضروری اختلافات میں خود بھی پڑتے ہیں اور مسئلے مسائل سوالات کے ذریعے سے اوروں کو بھی الجھن میں ڈالتے ہیں۔
تو اسی میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے تراویح کا مسئلہ۔ عام طور پر ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ کہیں لوگ ایسے مسائل میں نہ الجھ جائیں، لیکن چند سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح کی اصل روح کیا ہے اس کو چھوڑ کر لوگوں نے رکعت کو پکڑ لیا ہے۔ اتنی رکعت اتنی رکعت اس کو بہت ضروری سمجھ لیا ہے، اور پڑھنے کا جو انداز ہے، جیسے پڑھنا ہے، اللہ کے نبی کی جو سنت ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے مکمل خلاصہ رکھوں تراویح کے سلسلے میں۔ تراویح کے سلسلے میں جو خلاصہ آج آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ اس کے نکات کچھ اس طرح ہے۔ کیا تراویح کی نماز کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا پورے رمضان اس کو پڑھنا ہے یا صرف چند دنوں کے اندر پڑھ کے ختم کر دینا ہے؟ اور پھر اسی طریقے سے تراویح میں قرآن کا ختم کرنا کیا سنت سے ثابت شدہ مسئلہ ہے یا پھر ہم نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے؟ ایک اور ضروری مسئلہ ہے تراویح کے اندر کیا رکعات کو ختم کرنا اصل چیز ہے یا پھر قرآن کو سکون و اطمینان کے ساتھ تراویح کو اسی حیثیت سے پڑھنا اصل مقصد ہے؟ یہ چند باتیں ہیں جس کا خلاصہ مجھے آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، لفظ تراویح یہ اردو زبان کا لفظ ہے جسے ترویحتن سے نکالا گیا۔ ترویحتن کی جمع تراویح ہے۔ دو رکعات کے بعد جو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، سکون اطمینان لیتے ہیں، تو اس کے لیے تراویح کا لفظ استعمال کیا گیا۔ احادیث میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل رات کا کھڑنا، رات کا قیام ہے، تہجد ہے۔ یہ احادیث میں اس کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے۔ بتانا یہ ہے عبادت ایک ہی ہے، نام احادیث میں الگ الگ ملتے ہیں۔ تراویح کے ہی نام صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد، قیام رمضان، ایسے الفاظ احادیث میں ہم کو ملتے ہیں۔ تو عبادت یہ ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہیں۔ نام الگ الگ ہونے کی وجہ سے عبادتیں یہاں الگ الگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے پاس جیسے ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، نیلو ہوتا ہے، واٹر ہوتا ہے، چیز ایک ہی ہے، نام الگ الگ رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی تراویح کا مسئلہ ہے، تراویح عبادت ایک ہی ہے، بس اس کے نام الگ الگ ہیں۔ قیام اللیل، تہجد، صلاۃ اللیل، ایسے نام اس کے احادیث میں ہم کو ملتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز اپنے زمانے میں خود پڑھے ہیں یا پڑھائے ہیں؟ سب سے پہلے تو پڑھے ہیں، اس کا ثبوت احادیث میں بکثرت ہے۔ سوال جو ہوتا ہے جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا رمضان میں پڑھایا ہے؟ تو جی، اللہ کے نبی نے رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کو قائم کیا ہے۔ اس کی دلیل میں کئی احادیث ہیں، میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1140 پر 7۔ اسی طرح صحیحین ہی کی ایک اور روایت ہے جس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں رمضان جب شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز خود پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ جب رمضان کی 23ویں رات بسپر 3ویں رات آئی تو اللہ کے نبی مسجد میں آئے، لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی۔ عشاء کے بعد سے پڑھانا شروع کیے، رات کا ایک حصہ گزر گیا، اللہ کے نبی پڑھائے اور ختم کرے، پھر چلے گئے۔ پھر اگلی رات آئی، 25ویں رات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، پھر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا۔ اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ تعداد کچھ زیادہ ہے تو اللہ کے نبی نماز پڑھائے۔ کیسے؟ رات کے پہلے حصے سے شروع کیے، تقریباً
آدھی رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کو پڑھائی۔ پھر اس کے بعد 27ویں رات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا مسجد کچا کچ بھری ہے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھانا شروع کیا، اتنا طویل کیا، اتنا لمبا کیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید آج سحری کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، یعنی اتنی لمبی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ 3 دن ہوا، 3 دنوں کے بعد جب اگلا دن آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعداد کو حد سے زیادہ پایا، تو پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، کہا خشیت ان تکتب علیکم خیام اللیل، اگر میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح کی ایسے ہی پڑھاتا گیا تو میرا اور تمہارا صحابہ کرام کا شوق دیکھ کر کہیں یہ نماز تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہیں فرض نہ کر دے، اس ڈر سے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ پڑھانا چھوڑ دیا۔ یہاں 2 باتیں ہم کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ تراویح کی نماز کا ثبوت جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی کے زمانے میں خود اللہ کے نبی نے پڑھایا، صحابہ کرام نے پڑھی ہے۔ تو تراویح کی نماز یہ کوئی ایسی نفلی عبادت نہیں ہے کہ جس میں جو آپ کو چھوڑ دیں یا جس میں آپ اپنی رائے کو ملحوظ رکھیں، بلکہ یہاں سنت ہے۔ تو اسی سے علماء نے استنباط کیا تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا سنت ہے اور اس کی اپنی الگ فضیلت ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، ہمارے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی جب 3 دن پڑھائے تو ہم بھی 3 دن ہی پڑھنا چاہیے، اسی لیے کئی مسلمان جو ہے الگ الگ جگہوں پر ایسا بھی کرتے ہیں۔ تو بھائی حکمت سمجھیے، اللہ کے نبی جو رکا دیے وہ اس ڈر سے تھا کہ کہیں اس لگاتار شوقیلی عبادت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ کر دے، یہ ڈر تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا۔ اب نہ اللہ کے نبی رہے نہ وحی کا سلسلہ رہا، تو جب اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے، یعنی اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں اور آپ مہینہ بھر بھی لگاتار جماعت کے ساتھ پڑھیں تو کیا آئندہ سال اس کو اللہ فرض کریں گے؟ نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی سے جماعت کے ساتھ ثبوت ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بقیہ پورا مہینہ بھر اللہ کے نبی نے لگاتار اس لیے نہیں پڑھا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ مطلب یہ کہ جیسا 5 نمازیں فرض ہیں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنا، تو ویسا ہی 6ٹھی نماز تراویح کی فرض نہ ہو جائے، اس ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوا دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک معلوم ہوا ہم کو کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام خود الگ الگ جگہوں پر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، جس کا ثبوت ہم کو حدیث کی اور کتابوں سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سنن الکبریٰ، حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک جگہ پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ ایک جماعت کی شکل میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں جو ان لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابی بن کعب نے کتنا بہترین کام کیا ہے، پھر اللہ کے نبی آگے نکل گئے۔ تو اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زندہ رہتے ہوئے صحابہ کرام جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو پہلی بات ہم کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا ہے اور صحابہ کرام نے بھی پڑھا ہے۔ باقی دوسرا مسئلہ رہا رکعات کتنی ہیں، تو رکعات کے بارے میں
अहादीस साफ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की मशहूर रिवायत है, आप सही बुखारी की किताब उठाए, सही बुखारी में हदीस नंबर 2009, 2013, सही बुखारी में ही हदीस नंबर 1140 पर 7 उठा के पढ़ें। ये ऐसी कई हदीसें आपको मिलेंगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अल्फाज हैं, मा काना यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकाअतन। हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी का मामूल रमज़ान में हो या गैर रमज़ान में हो, रात की नमाज 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। 11 रकात मतलब 8 रकात रात की नमाज है और 3 रकात वितर की नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल रहा। और जो हदीस में आपके सामने सुनाया नुअमान बिन बशीर की कि अल्लाह के नबी सहाबा कराम को जमात के साथ पढ़ाए, एक तिहाई रात तक, आधी रात तक, सहरी तक, ये जो नमाज के हदीस में आपके सामने सुनाया, ये हदीस 11 रकात वाली ही है। नुअमान बिन बशीर जिसके रावी हैं, अल्लाह के नबी ने 8 रकात तरावी पढ़ाई तो इस कदर लंबी पढ़ाई कि आखिरी वक्त सहरी तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को लेकर गए। सबूत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपसे 11 रकात ही साबित है। बाज़ लोग जो है इधर से उधर से बाज़ रिवायतों को निकाल लेते हैं। उसमें से मशहूर रिवायत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की। लोग कहते हैं कि नहीं, उमर के ज़माने में उमर जो है 20 रकात पढ़ाने का हुक्म दिए। भाई, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जब अल्लाह के नबी की सुन्नत, अल्लाह के नबी का तरीक़ा हमारे पास है, तो क्या किसी सहाबी के बारे में आप ये सोच सकते हैं कि सहाबी नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ गए हों? हरगिज़ नहीं है। अल्लाह के नबी की सुन्नत के रहते हुए सहाबा कराम ने जानबूझकर नबी की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं की है। यहाँ भी वैसा ही मसला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से क़त्अन हरगिज़ ये बात साबित नहीं है कि हज़रत उमर ने 20 रकात पढ़ने का या पढ़ाने का हुक्म दिया, बल्कि उल्टा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से 11 रकात का हुक्म साबित है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर ने 2 सहाबा को, जिनके नाम हदीस की किताबों में हमको मिलते हैं। हदीस की किताब है मुअत्ता इमाम मालिक। दुनिया के 4 बड़े इमामों से एक इमाम है इमाम मालिक, उनकी किताब है मुअत्ता इमाम मालिक। उसकी पहले हिस्से में हदीस नंबर 280 में, इसी तरह हदीस नंबर 114 में आपको वो किताब उठा के पढ़ें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 सहाबा कराम को, एक उबई बिन काब, दूसरे तमीम अद्दारी, ये 2 सहाबा को हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि लोगों को मस्जिद में जमात के साथ 11 रकात तरावी की नमाज पढ़ाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से सबूत के साथ इस बात की दलील मिलती है कि हज़रत उमर ने इसका सबूत दिया। पता नहीं लोग कहीं से ज़ईफ़, कमज़ोर, मनगढ़ंत, बेबुनियाद रिवायतों को ला लेते हैं और ठोपते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर। मेरे भाइयों, बचिए, ये हज़रत उमर हैं। हज़रत उमर से अल्लाह के नबी का क्या ताल्लुक़ था, कितने क़रीब थे, हम सब जानते हैं। इस्लाम के दूसरे बड़े खलीफा हैं। इतने बड़े खलीफा होकर नबी की सुन्नत की खिलाफ वर्जी किए हो, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो कहना यह है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपने ज़माने में 8 रकात तरावी ही जमात के साथ पढ़ाने का हुक्म दिया था। मेरे भाइयों, माओं और बहनों, ये 8 रकात, ये 20 रकात, ये मसले में मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा कराम से 8 रकात और वितर 3 रकात मिला के 11 रकात ही साबित है। बकिया जो असल चीज़ हमको समझना है और जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, तरावी की नमाज में रकातों की गुंजाइश है। यानी रात की नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने आकर पूछा, रात की नमाज का तरीक़ा क्या है?
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مسنا مسنا، کہا رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے نفل کتنے بھی پڑھتے جاؤ۔ تو گنجائش ہے، آپ 8 سے زیادہ اگر پڑھنا چاہیں، نفل ہے 16 پڑھیں، 30 پڑھیں، 40 پڑھیں، اسلاف سے ثابت ہے، نفل ہے بھائی، نفل میں آپ زیادتی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ 8 سے زیادہ 20 پڑھیں اور اسی کو سنت سمجھیں اور اسی پر ہمیشہ قائم رہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بقیہ 8 سے زیادہ پڑھنے پہ اختلاف کسی نے نہیں کیا ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے سنت جو ہے وہ 8 رکعت ہی ہے، اور 8 رکعت خود اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ نے پڑھا ہے، صحابہ کرام نے بھی پڑھا ہے۔ 8 سے زیادہ کی گنجائش ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھ لے، لیکن اس سے زیادہ پڑھ کے، مثال کے طور پہ اگر میں 16 رکعت پڑھوں اور یہ کہوں کہ 16 رکعت ہی سنت ہے، میں غلط ہوں۔ کیوں غلط ہوں؟ 8 سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں زیادہ پڑھ کے اسی کو سنت بتاؤں تو غلط ہو جائے گا۔ تو گنجائش ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو زیادہ رکعت پڑھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ پڑھتے کیسا ہے، پڑھتے کیسا ہے؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز، قیام اللیل، تہجد، تراویح کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے سال بسال ایک سال جیسا آگے بڑھتے جا رہے ہیں، نئے نئی باتیں، نئے نئے کام، نئی نئی بدعتیں ہم دنیا میں ایجاد کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں نندیال کے اندر آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی آفر آپ کو دیے جا رہے ہیں، 10 دن میں آ کے تراویح پڑھ لو، قرآن ختم کر لو، اور پھر 20 دن من چاہے جو چاہے کر لو۔ 3 دنوں میں قرآن کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ معاف فرمائے 1 دن میں شبینہ کے نام سے 1 دن میں قرآن کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خود سوچئے اور نبی کی سنت کا لحاظ رکھیے۔ سب سے پہلی بات، یہ جو میدانوں میں، فنکشن ہالوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا بھائی مسجدیں نہیں ہیں؟ مسجدوں سے بہتر کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے گھروں کو چھوڑ کے تم کہاں آباد کرنے چلے ہو؟ اللہ کے گھر تمہارے سامنے ہیں جو خالی ہیں، ویران ہیں، وہاں مسجدیں خالی پڑی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بنوا لی ہیں، خالی پڑے، وہاں جا کے پڑھیں۔ اللہ کے گھروں کے رہتے ہوئے، مسجدوں کے رہتے ہوئے، میدانوں میں، فنکشن ہالوں میں ایسی عبادت کو اس سے جوڑنا یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کہیں یہ شیطان کا کھیل تو نہیں کہ ایمان والوں کو اللہ کے گھروں سے دور رکھیں؟ جب آپ کے پاس مسجدیں ہیں، مسجدوں کی سہولت ہے، تو پھر یہ میدان فنکشن ہالوں میں ایسی عبادتوں کو جوڑنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ دوسری بات آپ کو یہ سمجھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، لیکن بھائی سوچئے اللہ کے نبی کی نماز کی حالت کیا تھی؟ صحابہ کرام پڑھے، صحابہ کرام کی نماز کی حالت کیا تھی؟ موطا امام مالک کی جو روایت میں آپ کے سامنے سنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے خلیفہ ہو کے جب حکم دیا، لوگ بتاتے ہیں حضرت عمر کے حکم آنے کے بعد اتنی لمبی رکعتیں پڑھائی جاتی تھی، ہمیں لاٹھیوں کا، لکڑیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا، لاٹھیوں کا، لکڑیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا، یعنی کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے، اتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھی۔ یہ رات کی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں حضرت عائشہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کی رات کی نماز کو دیکھا، زندگی بھر اللہ کے نبی گھر میں، مسجد نبوی میں نماز کیسے پڑھتے تھے، حضرت عائشہ کہتے ہیں فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، کہ تم مت پوچھو اللہ کے نبی کی رات کی نماز کا وہ لمبا قیام کیسے تھا، اللہ کے نبی کی رات کی نمازیں وہ کیسی خوبصورت ہوتی تھی، کتنے بہترین انداز میں اللہ کے نبی پڑھتے تھے، میں نہیں بتا سکتی، نہ پوچھو اس کا حسن کیا ہے، اس کا قیام کیا ہے، اس کا لمبا قیام کیا ہے، حضرت عائشہ کہتی تھی۔ میرے بھائیوں، آج ہم یہ رکعتوں کے جھگڑے میں پڑھ کے اصل چیز کو بھلا دیے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ قرآن کو سکون کے ساتھ پڑھنا، اطمینان کے ساتھ پڑھنا۔ جب آپ قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کیسے کر رہے ہیں، پیچھے والوں کو کم سے کم سمجھ میں آئے، جو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوں ان کو سمجھ میں آئے، جو نہیں سمجھنے والے ہو کم سے کم ان کو اندازہ ہو کہ حروف کیا پڑھ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ایک الگ کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے، سانس کا کیا، حافظ صاحب کتنا لمبا پڑھتے، ایک سانس میں پورا سورہ فاتحہ ختم کر دیے۔ یہ اللہ کے نبی نے آپ سے کہا ہے؟
یہ سنت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آیتیں پڑھتے تھے تو ہم حروف گن سکتے تھے، الحمدللہ رب العالمین حروف گن سکتے تھے، اتنا سکون سے اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں کوئی بوڑھا آدمی پہلی رکعت میں سجدہ کر کے اٹھنے تک امام صاحب دوسری رکعت کا سورہ فاتحہ ختم بھی کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی سنت ہے؟ اور اس کے بعد جب قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تراویح میں کتنا فاسٹ پڑھتے ہیں، کتنا تیزی سے پڑھتے ہیں، بس بس یعلمون تعلمون ہو گیا۔ بھائی یہ قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی کھیل ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں سے ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ایک پارہ پڑھنے تک کتنا وقت لگتا ہے جی؟ 1 گھنٹہ لگتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ آپ بتائیں 3 دنوں میں 10 دنوں میں 1 دن میں قرآن ختم کرنے والوں کی سپیڈ کیا ہونا چاہیے، اور وہ کس انداز سے پڑھتے ہو؟ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، ہم کو صحیح اندازہ ہے کہ کتنا تیزی سے پڑھتے ہوں گے۔ یہاں 1 پارہ پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ لگ رہا ہے، اور وہاں 3 دنوں میں 1 دن میں 10 دن میں قرآن ختم کی جا رہی ہے۔ یہ کیا کوئی کھیل ہے؟ مذاق بنا کے رکھے ہیں تراویح کو، اللہ کے نبی کی اس عبادت کو۔ یہ مسلمان ہیں کہ یہ 20 رکعت کی چکر میں 8 رکعت کی چکر میں پڑھ کے اصل جو مقصد ہے سکون سے پڑھنا۔ اللہ کے نبی قیام کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، اور جتنا کھڑے ہوتے تھے اس کا آدھا حصہ رکوع کرتے تھے، اور جتنا رکوع کرتے تھے اس کا آدھا حصہ سجدہ کرتے تھے۔ بتائیں آپ کہ ہماری تراویح ایسی ہے؟ کیا اس لحاظ سے تراویح پڑھائی جا رہی ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ اسے آپ کیا نام دیں گے؟ خدا را اس کو نبی کی سنت کا تو نام دیں، ہرگز نام نہ دیں، یہ قابل نہیں ہے نبی کی سنت آپ اس کو کریں۔ اور کیا ہے وہ اٹھک بیٹھک ہے، اٹھک بیٹھک، مرغی ٹھونگے مارتی ہے نا، ویسے اٹھک بیٹھک۔ بھائی رات کی نماز قیام اللیل تراویح تہجد سکون سے ادا کی جانے والی عبادت ہے، جس کا کیا آپ وہ حدیث نہیں سنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز رات کی پڑھتے تھے، پیروں میں چھلے آتے تھے۔ کبھی یہ 3 دن والے 10 دنوں والوں کو چھلے آئے؟ تو پھر آپ عبادت کس حساب سے کر رہے ہیں؟ وہاں پیارے نبی ہیں کہ پاؤں میں چھلے آ رہے ہیں، اور ہماری یہاں نمازیں اتنی فاسٹ ہیں، اور لوگوں کو بھی فرق نہیں پڑتا جی اس سے۔ لوگوں کو چاہیے کیا، وہی کون سی مسجد میں زیادہ پہلے فاسٹ پڑھا کے ختم کر دیتے ہیں وہاں پڑھ لیتے ہیں۔ لوگوں کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے، لوگ چاہتے ہیں ویسا ہے جلدی ختم کرے، اور جو جتنا لمبا کھینچے لوگوں کی نظروں میں اتنا خراب لگتا ہے۔ واہ 2 رکعت اتنا 15-20 منٹ اتنا لمبا کھینچتے ہیں، وہاں 20 منٹ میں 10 رکعت ہو جاتے۔ ہماری تراویح 4 رکعت بھی نہیں ہوتی، کئی جگہوں پر تو 20 رکعت بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم نے سمجھا کیا ہے تراویح کو بھائی؟ تو اللہ کے نبی یہ جو رات کی نماز ہے نہیں، جماعت کے ساتھ آپ جو پڑھ رہے ہیں، آپ جو آ کے کھڑ رہے ہیں، آپ کے کھڑنے پہ آپ کی تھکان پہ پورا اجر و ثواب ہے۔ کتنا اجر و ثواب؟ ایک حدیث سناتا ہوں جی، ہمیشہ یاد رکھیے، خاص کر کے وہ لوگ جو رمضان میں بھی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے غافل ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، سستی سے چھوڑ دیتے ہیں، ادھر ادھر پھر دیتے ہیں، ان کے لیے حدیث ہے۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 806 میں یہ حدیث بیان کی۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی مع الامام، جو آدمی امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام وہ رکعت پڑھا کے فارغ ہو جائے، یعنی مکمل جب تک ختم نہیں ہوتی اس وقت تک امام کے ساتھ رہے، پیارے نبی نے فرمایا کتب لہ قیام لیلہ، کہا اس کے لیے رات بھر نماز پڑھنے کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، رات بھر آپ ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، صرف 1 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے سو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پوری رکعت عبادت کرنے کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھ رہے ہیں۔ وہی آپ الگ پڑھ لیں، آپ کو یہ ہرگز ثواب نہیں ہے۔ یہ ثواب صرف انہی کے لیے ہے جو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہیں، اور جس طریقے سے پڑھنا ہے اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آپ کو بتانا یہ ہے کہ تراویح کی نماز سنت ہے جماعت کے ساتھ رمضان میں پڑھنا، اس کی اصل روح یہی ہے۔ آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں کو جب حدیثوں سے دلیلیں نہیں ملتی، یہاں کی وہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ 20 رکعت کا مسئلہ بھی ویسے ہی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں مکے میں تو 20 رکعت پڑھاتے ہیں۔ بھائی میں اب تک جو باتیں آپ کے سامنے بیان کیا، کہیں دلیل میں مکے کا مدینے کا نام لایا؟ کہیں مکے کے اماموں کا نام لایا؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی قرآن و حدیث کے حساب سے ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث ہے۔
قرآن اور حدیث کی باتیں آیتیں ہی ہمارے لیے ثبوت ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ وہاں کیوں پڑھاتے ہیں، وہاں پڑھاتے ہیں، ہم نے کہا کہ اس کی گنجائش ہے، پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسی کو سنت نہ سمجھیں. وہاں جو پڑھاتے ہیں، ایک امام نے 20 رکعت نہیں پڑھائے، الگ الگ پڑھاتے ہیں، ایک 10 پڑھاتے ہیں، دوسرا 10 پڑھاتا ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کے علاوہ مکے کی، مدینے کی، شہر کی دوسری پوری مسجدوں میں 11 رکعت نماز پڑھائی جاتی ہے. اور اس سے بڑھ کر میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ مکے کو، مدینے کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے لیے دلیل بن سکتی ہے، اور اس کی دلیل میں آپ یہ کر رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کو کچھ بتانا چاہیں گے. ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ 20 رکعت مکہ مدینے کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اسی مکہ مدینے میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے، ایک بھی خبر نہیں ہے، ایک بھی جگہ عرس نہیں ہے، آپ میں ہمت ہے، آپ کے امیروں میں ہمت ہے، آپ کے مفتیوں میں ہمت ہے، جائیں جتنی درگاہیں ہیں، جتنے عرس ہیں، جتنے خبے ہیں، اٹھا کے پھینکیے، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی میں آپ مکہ مدینے سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ کے دلوں میں واقعی میں محبت ہے، وہاں نماز سے پہلے نیت زور سے نہیں پڑھائی جاتی، تو آپ زور سے نیتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ وہاں نماز ختم ہونے کے بعد دعا اجتماعی طور پر نہیں پڑھائی جاتی ہے، آپ دعا اجتماعی طور پر کیوں پڑھتے ہیں؟ دعائیں نماز ختم ہونے کے بعد اجتماعی دعا کا یہ ثبوت آپ نے کہاں سے اٹھا لیا ہے؟ وہاں کے امام، وہاں کے ائمہ رفع الیدین کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، اس کو بھی تو دیکھیے، وہ بھی تو سنت ہے، وہ بھی تو لینے کی چیز ہے. نہیں، ہم کو وہ نہیں چاہیے. ہم کو کیا ہے؟ ہم کو یہ ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. ہم نے تو ویسے ہی کر دیا، جو ہمارے حساب میں فٹ ہوتا ہے ہم اس کو لیں گے، جو ہمارے حساب میں سیٹ نہیں ہوا ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اور یہی ہو رہا ہے. لوگ کہیں سے ادھر سے، بھائی ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کو، نبی ہے، نبی کی سنتیں ہیں، صحابہ کرام ہیں، یہ سنتوں کو دیکھیے. یہ چیزیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہیں. اگر آپ دلیل مانتے بھی ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ایک دو نہیں ہیں بھائی، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں اگر آپ مکہ مدینے کو دلیل مانتے ہیں، تو پھر کہاں ہے تمہاری مسجدوں میں عورتوں کا انتظام؟ ہے نا سوال سوچنے کا؟ وہاں مکہ میں، مدینہ میں عورتوں کی سہولت ہے، مسجدوں میں عورتوں کے انتظام ہے، تو پھر تمہاری مسجدوں میں کیوں نہیں ہے؟ اور پھر بولتے ہو کہ مکہ مدینے کو دیکھ کے کر رہے ہیں. نہیں جی، یہ من مانی ہے، یہ من مانی ہے جو دین کے اندر لا کے ٹھوس دیے ہیں. اللہ سے ڈریے، بچیے ایسے کاموں سے. بھائیو زیادہ نہیں کہنا ہے، بس اتنا کہنا ہے، تراویح کی نماز، رات کی نماز جو پڑھائی جا رہی ہے، پڑھ رہے ہیں، سنت کیا ہے؟ سنت کا لحاظ رکھیں. دن بدن بدعتیں بڑھ رہی ہیں، نئے نئے کام، نئے نئے چیزیں. 10 دن میں قرآن ختم کر لو اور اس کے بعد 20 دن مزے کرو، بازار کرو، تجارت کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. کس نے بتا دیا ہے؟ اور اللہ کے گھروں کو چھوڑ کے ادھر ادھر جا کے نماز پڑھنا، یہ چیزیں کہاں سے لا رہے ہیں بھائی؟ آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کو سمجھیے. آپ جو رات کی نماز تراویح کے لیے آ کے کھڑتے ہیں، آپ کا جتنا لمبا قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، مرد ہے، عورتیں ہیں، شوق ہے، اس شوق سے جو پڑھ رہے ہیں، آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ 1 گھنٹہ پڑھیں گے، لیکن پوری رات اللہ کے نزدیک آپ کو جو اجر و ثواب مل رہا ہے وہ اسی محنت پہ ہے. اس محنت کو سستے داموں میں نہ ختم کر دیں. اس محنت کے بدلے باہر پھرنے، کھانے پینے کے لیے نہ گھومیں. پتہ نہیں لوگ رمضان کے مہینے کو بھی کھانے پینے کا مہینہ بنا لیے. نہیں، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے. خصوصاً نوجوانوں سے گزارش ہے کہ تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد کی اگلی صفوں میں رہ کر پڑھا کریں. یہ جوانی جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ بار بار نہیں ملنے والی ہے، ایک مرتبہ آ کے ملنے والی ہے، اور پھر کب ختم ہو جائے، کب چلی جائے یہ جوانی، یہ صحت کب بیماری میں بدل جائے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ان باتوں کا لحاظ رکھیں. 20 رکعت یا اس سے ایسے جو مسئلوں میں پڑھ کے لوگ الجھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کے جیسا پڑھنا ہے، قرآن کو سکون سے پڑھنا ہے، قرآن کو سکون سے سننا ہے، زیادہ دیر تک ٹھہرنا ہے، رکوع سجدہ لمبا ہونا ہے. یہ اصل مقصد ہے تراویح کا. اس کو سامنے رکھ کے تراویح کی نماز پڑھنے اور ایسی ہی مسجدوں کو جا کر تراویح کی نماز کا اہتمام کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب العالمین سے، اے اللہ تیرے نبی کی جو سنت ہے تراویح میں، ہمیں اس سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین، تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر جو لوگ بدعتوں کو پھیلا رہے ہیں، اے اللہ
بدعتوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، بدعت پھیلانے والے لوگوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی جگہوں میں جانے سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تراویح کی نماز، قیام اللیل، تہجد تیرے نبی نے جتنا سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھا ہے، اے اللہ ہم مسلمانوں کو بھی اتنا ہی سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے رات کی نماز لمبے قیام لمبے رکوع سے پڑھ کے جیسا تجھے راضی کیا ہے، اے اللہ اس رمضان میں ایسے ہی لمبے قیام رکوع اور سجدوں کے ذریعے سے تجھے راضی کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کے لوگوں کو ایسے مسائل میں الجھنے کے بجائے جو اصل سنت ہے، تراویح کی جو اصل روح ہے، اس کو اپنانے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ نبی سے جو سنتیں ثابت ہیں ان سنتوں پر اکتفا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما، بدعتیں نکالنے سے بھی نکالنے والوں کی مدد کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأكبر.